بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو ایوری ون ٹو آور یوٹیوب چینل دیٹ از دا ڈیزرٹ روز سائیککس. مائی نیم از فریال ظفر and I'm a lecturer in psychology. Today we will discuss about the crisis intervention, psychosocial support and the models of the helping for a crisis situation. But before starting our lecture, I would like کہ جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو اپ کمنگ ویڈیو سے اپڈیٹ کیا جا سکے. تھینک یو. آتے ہیں ہم آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس کے کانٹینٹ پہ کہ جو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے کرائسس انٹرونشن، سائیکو سوشل سپورٹ اینڈ ماڈلز آف ہیلپنگ. اس کے انڈر ہم کون سے سب ٹاپکس آج کور کریں گے وہ ہے کرائسس ایونٹ، کہ کرائسس ایونٹ ہوتا کیا ہے، کرائسس کہتے کیسے ہیں. اس کرائسس ایونٹ کے بعد آتے ہیں سائیکو سوشل سپورٹ یا کرائسس انٹرونشنس. کون سی انٹرونشنس جو کہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، کون سے جو ہے تو وہ ماڈلز ہیں کرائسس، کسی بھی کرائسس سچویشن میں جب ہم کوئی سائیکو سوشل سپورٹ دیتے ہیں تو کن جو ہے تو وہ ماڈلز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے، اور کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ سب ہم آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. What is crisis? Crisis is specifically the major event that is beyond or that is outside the range of an ordinary everyday experience and that is extremely threatening to those people who are involved in it, that is accompanied by the feelings of powerlessness, horror and terror. ویسے تو ہماری لائف میں موسٹلی جو ہے تو وہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں، لیکن کرائسس کا جو سچویشن ہے، یعنی ایک ایسا ایکسپیرئنس، ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا انسیڈنٹ جو کہ دیٹ از دا بیونڈ آور ایوری ڈے ایکسپیرئنسز، یعنی جس کی انٹینسٹی یا جس کا جو ڈیوریشن ہے یا جس میں جو لاس ہوتا ہے وہ مطلب وہ آرڈنری جو ہماری ایوری ڈے کے جو ایکسپیرینسز ہے یا ایشوز ہیں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، جس میں انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہیلپ لیسنس والی فیلنگ، لونلینس والی فیلنگ، ہارر اور ٹیرر والی فیلنگس جو ہے تو وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. وہ کیوں ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. بیکاز دیٹ از دا آسپیکٹس آف دا ایونٹ، یعنی کہ جو بھی کرائسس سچویشن ہوتی ہے یا جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کرائسس سچویشن یا کرائسس ایونٹ ہم اس ایونٹ کو کہتے ہیں جس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یا جو مطلب جو ڈیلی لائف ایکسپیرینسز سے زیادہ سیویئر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز بھی سیویئر ہوتے ہیں، یعنی اس کی وہ انسان کو سائیکولوجیکلی اور سوشلی دونوں طرح سے جو ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے. سائیکولوجیکلی اور سوشلی کس طرح سے وہ ہم دیکھتے ہیں. سائیکولوجیکل آسپیکٹ آف our experience refers to the feelings, thoughts, desires, beliefs, values and how we perceive ourselves and others. And social refers to our wider social experiences, our relationships, traditions and culture. Both aspects are closely intertwined and influence each other. اچھا، اب ہم دیکھیں گے جیسے میں نے کرائسس کی بات کی تو کرائسس کی جو سچویشن ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کوئی جو ہے تو وہ کوئی ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے یعنی ارتھ کویک، یا کوئی بوم بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی فلڈ والی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تینوں کی تینوں جو ہے یہ کرائسس سچویشن کہلاتی ہیں، کیونکہ اس میں اس کے جو افیکٹس ہیں یا اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف ایونٹ سے زیادہ سیویئر ہوتے ہیں، اور اس کے سائیکولوجیکلی اور سوشلی یہ دونوں جو ہے تو وہ انسان کو متاثر کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم ارتھ کویک کی بات کر لیں تو ارتھ کویک میں انسان مطلب اگر ان کے ریلیٹیوز کی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی بندہ ہے اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بہت زیادہ عزیز جو لوگ ہیں وہ اس سے چلے گئے ہیں، تو ایک تو اس کا سوشل جو مطلب جو بانڈنگ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، دوسرا وہ سائیکولوجیکلی ان چیزوں سے افیکٹ ہوا ہے. تو اسی لیے جو ہے تو وہ اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو خود کوئی انجریز آئی ہوں تو جو بھی کرائسس ایونٹ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ سیویئر کانسیکوینسز ہیں وہ سوشلی ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکلی ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز اس کے ذہن میں رہ جاتی ہے جو کہ ان فیوچر اسی وجہ سے اسی کرائسس سچویشن کی وجہ سے
اس کو ان فیوچر کوئی نہ کوئی انزائٹی کے سمٹمس ہو سکتے ہیں, PTSD کے سمٹمس ہو سکتے ہیں, جس کو جو ہے تو وہ پہلے ایکسیپٹ کرنا اور پھر اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا, یہ اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. جب ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو وہ کبھی ہیلپ سیک نہیں کرے گا. تو کوئی بھی جو کرائسس سچویشن ہوتی ہے وہ تو گزر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو اس کا نقصان ہوتا ہے, جو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, یا جو آسپیکٹس ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. What is psychosocial support or crisis intervention? Psychosocial support and intervention refers to the action that address psychological and social needs of the individual, families, and the communities. Psychosocial support or the intervention, it can be delivered in a specific way or to be integrated within other activities. یعنی جب بھی کوئی اس طرح سے ایمرجنسی کی یا کرائسس کی سچویشن آتی ہے تو سائیکو سوشل سپورٹ کی میں نے بات کی. یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ ہے ارتھ کوئک کی جیسے میں نے بات کی تو اس کو صرف سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سائیکو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے جو اپنے ہیں, اس کے جو عزیز ہیں, وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اس کا گھر خراب ہو گیا ہے, اس کو اپنی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے. تو یہ مطلب اس کو کسی ایک چیز کے لیے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ملٹیپل ڈومینس میں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو ہم سائیکو سوشل سپورٹ کہتے ہیں. اور سائیکو سوشل سپورٹ مطلب یعنی وہ ایکشنز یا وہ سپورٹ جس میں ہم ان کی سوشل, سائیکولوجیکل, فزیکل ساری نیڈس کو جو ہے تو وہ ایڈریس کریں. یہ ہوتی ہے سائیکو سوشل سپورٹ یا سائیکو سوشل سپورٹ سروسز یا فیسیلیٹیشن کائنڈ آف. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یعنی دیر آر 3 گولز آف دا کرائسس انٹرونشن. یعنی جو بھی ہم 3 سائیکولوجیکل گولز ہوتے ہیں جب ہم کوئی سائیکو سوشل سپورٹ کسی بھی بندے کو دے رہے ہوتے ہیں, یا جو ہے تو کسی بھی قسم کی جو کوئی کرائسس کی سچویشن ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم جب کسی بھی قسم کی سپورٹ ان کو دیتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یعنی ٹو میٹیگیٹ دا امپیکٹ آف دا ایونٹ, ٹو فیسیلیٹیٹ دا نارمل ریکوری پروسیس, ٹو ریسٹور دا ایڈیپٹیو فنکشننگ. یعنی کہ وہ جو ایونٹ ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے ہم کسی حد تک جو ہے تو وہ اس کے لیے کم بنا سکے. یعنی اس کو صرف فرسٹ ایڈ نہیں, فزیکل ایڈ نہیں, بلکہ جس چیزوں کی اس کو ضرورت ہے اپنے بیہاف پر ہم کوشش کریں کہ ہم وہ ساری چیزیں, وہ ویسا انوائرمنٹ, اس کا گھر, اس کا جتنا بھی, یعنی کچھ لاس تو اس کا ہوا ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مزید لاس سے اس کو بچائیں. ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ مطلب کبھی کبھار سپورٹ کی بجائے ہم لوگوں کا نقصان کر لیتے ہیں. میں نے پچھلی جو ہے تو وہ جب 2005 میں ارتھ کوئک آیا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا, بہت سارے لوگوں کی مطلب میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی تھی. تو یعنی جو ریسکیو والے آتے ہیں یا جو بھی سپورٹ والے آتے ہیں تو مطلب وہ ان کو سپورٹ دیتے اکثر لوگوں کو مطلب ایک جگہ سے کھینچنا یا ان کو سپورٹ دیتے ہوئے ان کو اسٹریچر پہ لٹانے میں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کبھی کبھار ہم ان کا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کہ اگر ہم ان کا جتنا نقصان ہوا ہے اگر ہم ان کی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں ان کو مزید نقصان سے بچانا ہے. کبھی کبھار لوگوں کا بیک ایک پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے, بیک بون کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو ان کو جو ہیلپ مل رہی ہوتی ہے ان کو اس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے یا اٹھا کر اس طریقے سے ان کو لٹایا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ایشوز پیر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ریسٹور دا ایڈیپٹیو فنکشننگ, یعنی جو بھی اس کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں کہ یہ چیزیں جو ہے تو وہ اس کو ریسٹور کر سکیں. ایسینشیل سائیکو سوشل انٹرونشنز. پھر ہم نے کون سی انٹرونشنز پہ کام کر کے یا یوٹیلائز کر کے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دیٹ از کیس آئیڈینٹیفیکیشن, کیس کاؤنسلنگ, سائیکو تھراپی, کیپیسٹی بلڈنگ, انکم جنریشن, فالو اپ, سائیکو ایجوکیشن,
فیملی کاؤنسلنگ، اسٹرینتھن فیملی ڈائنامکس اینڈ فیملی ری یونیفیکیشن. یعنی میں نے جیسے کہا کہ سائیکو سوشل سپورٹ یا سائیکو سوشل انٹرونشن کسی ایک ایریا کے بارے میں نہیں ہوتی. ان سب چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. پھر جو بھی سائیکو سوشل سپورٹ ہوتی ہے یا جو بھی کرائسس انٹرونشنز ہوتی ہیں یا جو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں تو کبھی کبھار یہ ہیلپ ہم انڈیویجول کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم اس کو گروپس میں کرتے ہیں. تو اس کے لیے مطلب یہاں پر مختلف ماڈلز ڈیزائن ہیں. ان ماڈلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کریٹیکل انسیڈنٹ اسٹریس ڈیبریفنگ ماڈل، جس کو CISD بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب کریٹیکل انسیڈنٹ اسٹریس ڈیبریفنگ یوزز اے اسٹرکچرڈ اسمال گروپ فارمیٹ ٹو ڈسکس اے ڈسٹریسنگ crisis event. It's best known and most widely used debriefing model. Its goal is to help the individuals to recover as quickly as possible from the اسٹریس ایسوسیٹیڈ ود اے کرائسس. اس میں ہم کون سے اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. اس کے 7 فیزز ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکٹری ریمارکس میں ڈیفینیٹلی ہم رولس کو سیٹ کرتے ہیں. ہم اپنی انٹروڈکشن کرتے ہیں پارٹیسپینٹ کے ساتھ، ادھر ان اے گروپ اور ادھر انڈیویجولی. نمبر 2 اس کا پارٹ ہے فیکٹ فیز. پارٹیسپینٹ ڈسکرائب واٹ ہیپن ڈیورنگ دا انسیڈنٹ. یعنی موسٹلی اس کو جو ہے تو وہ گروپ میں کیا جاتا ہے، جس میں ہم پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اصل میں ہوا کیا تھا. نمبر 3 از دا تھاٹ فیز. ہم پارٹیسپینٹ سے، یعنی یہ ایک کائنڈ آف ایک کیتھارسس ہوتی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس ٹائم میں ان کی کیا تھاٹس ڈیولپ ہوئی تھی، اس ٹائم کیا چل رہا تھا جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا، آپ کے مائنڈ میں آپ کو کون سے خطرات لاحق تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کا تھاٹ پیٹرن معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نمبر 4 فیز از دا ریئیکشن فیز. پارٹیسپینٹ ڈسکس دا ایلیمنٹس آف دا سچویشن دیٹ ور ورس. کون سے اس ٹائم میں کون سی ورس چیزیں تھیں جو انہوں نے ایکسپیرینس کی. سمٹم فیز. پارٹیسپینٹ ڈسکرائب دا سمٹم آف ڈسٹریس ایکسپیرینس ڈیورنگ اور آفٹر دا انسیڈنٹ. اس کرائسس سچویشن کے بعد کون سے سمٹمز انہوں نے ایکسپیرینس کیے. نمبر 6 از دا ٹیچنگ فیز. ٹیچنگ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ the team provides information and suggestions that can be used to reduce the impact of stress. جو بھی ان کے اسٹریس کے سمٹمز ہوتے ہیں، جو بھی انہوں نے وہ کیتھارسس کی ہوتی ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے، ان کا ریئیکشن، ان کے سمٹمز، ان کا رسپانس، اس کے بعد جو ہے تو وہ ہمارا رول آتا ہے کہ ہم ان کو کچھ سجیشن دیں، کچھ انفارمیشن دیں، جس کی وجہ سے ان کا جو اسٹریس ہے وہ اس میں کچھ لیول کی کمی آ جائے. ری انٹری فیز. ٹیم آنسرز پارٹیسپینٹ کویشچن اینڈ میک سمری کامنٹس. یعنی پھر اینڈ پہ یہ جو ماڈل ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر جو بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ 7 اسٹیپ ماڈل تھا جس میں ہم اس طرح سے چل کر ان کے ایشوز کو پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم انٹرونشنز بتاتے ہیں. Another model is the safer R model. It's the most well established and respected. This model is used to help a client achieve the basic level of functioning. اس میں 6 steps ہیں. Number 1 is the stabilize the person in crisis by meeting the basic needs and mitigating the immediate stressors. اس کو ہم انڈیویجولی کرتے ہیں. اس کی جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے and then we try to mitigate the immediate stressors. یعنی جو بھی اس کو کرنٹلی جو اسٹریسرز ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکنالج. یعنی بعض اوقات کچھ لوگ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ایکنالج نہ کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو سیریس نہیں لیا جا رہا. تو ایکنالجمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو ایکنالج دا سیریسنیس آف دا ایونٹ اینڈ دا پرسنز ریئیکشن. نمبر 3 از دا فیسیلیٹیٹ پرسن انڈرسٹینڈنگ آف دا ایونٹ ایٹریبیوٹ دیئر ریئیکشن ٹو دا ایونٹ اٹ سیلف اینڈ ناٹ ٹو دیئر پرسنل ویکنیسز. another part is the encouragement, جس میں ہم ان کو جب ہم ان کو جو ہے تو وہ ان کی جو بیسک نیڈس ہیں ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یس دا ریئیکشن یا جو بھی آپ کا جو رسپانس ہے یا جو ریئیکشن ہے اٹس نارمل، اور ہم ان کو ایک ایکنالجمنٹ شو کریں. اس کے بعد ہم ان کو ان کی جو ہے تو وہ اپنی طرف سے فیسیلیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی تھاٹ ویلیڈیشن کریں، ان کی جو سچویشن ہے اس کو سمجھیں اور اپنے بہاف پر جو کر سکتے ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. پھر ہم ان کی جو دوسرا اسٹیپ ہے اس میں آتا ہے انکریجمنٹ. ٹو انکریج دیئر افیکٹو کوپنگ وچ میں انوالو ٹیچنگ دا اسٹریس مینجمنٹ ٹولس اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا
ایکسٹرنل سپورٹ اینڈ کوپنگ ریسورسز. پھر آتی ہے ریکوری. ان کی ریکوری کے لیے ہم ان کو مختلف انٹرونشنز بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے، اتنا ٹائم لگے گا. اینڈ دا لاسٹ از اگر ہمیں ایسا فیل ہو کہ مطلب تھیراپی سے یا جو ہماری انٹرونشنز ہے اس سے بڑھ کر بھی ان کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ریفرل میکینزم بتائیں کہ ہم آپ کو ریفر کریں گے. اینڈ دا تھرڈ ماڈل از 6 اسٹیج ماڈل، جو کہ موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے، جس میں ہر ایک چیز ایک پلان کر کے اور بہت سارے لوگوں کو، یعنی ہم اس میں انڈیویجولی یا گروپ دونوں میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. 6 اسٹیج ماڈل آف کرائسس انٹرونشن، جو کہ جیمس 2008 میں اس نے دیا تھا، اینڈ دیٹ واز اڈاپٹیڈ فرام دا گل لینڈ. Specifically, the aim of this model, it is to help the people to gain their sense of control and to help them restore their basic coping skills. اس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ the first step is to determine exactly what the problem is. This part of the process helps to establish a connection between yourself and client. اس میں active listening ہوتی ہے، جس میں ہم open ended questions کرتے ہیں، اور اوپن اینڈیڈ کویشچنس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ ایمپیتھی، جینوئننیس اور پازیٹیو ریگارڈ شو کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مسئلے کے بارے میں بتا سکے. دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو انشیور دا سیفٹی آف دا کلائنٹ. جیسے میں نے پہلے کہا ہے، جب تک ایک کلائنٹ، ایک بندہ سیف فیل نہیں کرے گا وہ ہمیں اپنا مسئلہ نہیں بتائے گا. تو دا سیکنڈ اسٹیپ جو ہے تو وہ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم ان کو ان کی سیفٹی کو انشور کریں. دس انوالو سوسائڈ رسک اسیسمنٹ ایز ویل ایز چیکنگ دا ہوموسائڈ رسک. ڈیفینیٹلی جب ایک بندے کا اتنا لاس ہوتا ہے تو اس میں ہوپ لیسنس آ جاتی ہے، ان کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہو جاتا ہے، تو وہ چیز ان سے بہت ان کا جو مائنڈ ہے وہ بہت چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں سوسائڈ آتا ہے کہ مطلب اف دیر از نتھنگ ان مائی لائف سو آئی ہیو ٹو سوسائڈ. جو میرے عزیز تھے، جو میری جو روٹین تھی، جو میری زندگی تھی، جن لوگوں کے ساتھ میری زندگی وابستہ تھی وہی نہیں رہے تو میری زندگی کا کیا مقصد بنتا ہے. تو اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو ہمیں اس اسٹیج میں جو ہے تو وہ ان کی رسک اسیسمنٹ کرنی چاہیے. اگر ہمیں فیل ہو کہ ان کا جو سوسائڈ رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے، دین وی نیڈ ٹو ٹرائی اور بیسٹ کہ کسی کے تھرو یا اگر ہم خود کر سکیں ان کے کوئی ریلیٹیو کے تھرو، کہ جو بھی ان کے آس پاس جو کوئی اس طرح سے خطرناک چیزیں اگر وہ رکھتے ہیں ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں. پرووائڈنگ دا سپورٹ آفٹر دا کلائنٹ فزیکلی سیف اینڈ دا پرابلم ہیز بین ڈیفائنڈ. دا نیکسٹ اسٹیپ از فار دا کرائسس ورکر از ٹو ایکسیپٹ دا کلائنٹ ایز اے پرسن. Communicate that they care about them. This involves simply talking to the client about what's going on in their life and taking care of their basic needs, یعنی فوڈ اینڈ شیلٹر. یعنی ایک بندے کے پاس فوڈ اور شیلٹر نہیں ہو اور ہم ان کی بہت زیادہ بھی کاؤنسلنگ کریں، بہت زیادہ ان کو کوپنگ اسکلس سکھائیں، لیکن جب تک ان کی بیسک نیڈس نہیں سیٹسفائی ہوں گی ان کا مسئلہ موسٹلی حل نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کو اس طرح سے اگر کسی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ہمیں ان کو دینی چاہیے. Then the fourth step is examining the alternatives. The client is encouraged to explore the potential solution. What they are dealing with, a client whose coping skills are suspended will have the difficulty coming up with the options. یعنی کسی بھی کرائسس سچویشن کے بعد کوئی بھی جو کرائسس سچویشن ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر آتی ہیں. ایک ہوتی ہے چیلنجز، ایک ہوتی ہے اپارچونیٹیز. چیلنجز تو ہوتے ہیں، اسٹل اس میں کچھ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں جو کہ کبھی کبھار وہ چیلنجنگ سچویشن کی وجہ سے ہمارا مائنڈ اتنا اسٹک ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک جو کرائسس جو ورکر ہوتا ہے یا جو کاؤنسلر ہوتا ہے، سائیکو سوشل سپورٹ ورکر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے کہ کس طرح سے اب اپنے جو ان کے جو کوپنگ سکلز ہیں، جو مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں، اس کو کس طرح سے انہوں نے انہینس کر کے اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکلنا ہے. جس میں جو ہے تو وہ ہم سچویشنل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے یا ان کے کوپنگ میکینزمس کے بارے میں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹیلیفونک ہیلپ، فزیکل ہیلپ کس طرح سے ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے تو وہ ان کی جو کنسٹرکٹیو اور جو پازیٹیو تھنکنگ ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں یعنی سوچیں، کریٹیکل تھنکنگ کریں اور اپنے لیے اپارچونیٹیز جتنی بھی ہیں اس کو اویل کریں.
5th स्टेप इज़ द मेकिंग प्लान्स फॉर देम। डेफिनेटली जब उनका माइंड स्टक होगा तो वो अपने लिए प्लान्स नहीं बना सकेंगे। सो द गोल ऑफ दिस स्टेप इज़ टू फोकस ऑन द कंक्रीट स्टेप्स दैट हेल्प देम रिस्टोर द कंट्रोल इन द क्लाइंट्स लाइफ एंड आइडेंटिफाई other referral resources that can provide the additional support. And then obtaining the commitment, the last step is the, if you have worked together with your client, obtaining commitment should be the easy. You may need to write down the plan for the particularly overwhelmed client to keep track of it and follow up with them to ensure that they have followed through the plan. यानी हम उनसे एक कमिटमेंट लेते हैं कि यानी हमारा जो सेशन है ये एंड हो गया है, एंड नाउ यू हैव टू गिव अस द कमिटमेंट, रिटन कमिटमेंट, कि जो भी हमने आपको बताया है उसको आप फॉलो करेंगे और आप हमारे पास फॉलोअप के लिए हम विज़िट करेंगे आपके पास, आप भी हमारे पास विज़िट करेंगे। जो भी जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी यू कैन आस्क थ्रू टेलीफोन कॉल, और या जब हम आएंगे तो हम जो है तो वो इन सब चीज़ों का फॉलोअप आपसे लेंगे। ये सारे कुछ मॉडल्स ऑफ हेल्पिंग थे जिसमें हम जिनको फॉलो करके हम क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं। इनमें हम टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं वो ये है जिसमें हम साइको एजुकेशन करते हैं। साइको एजुकेशन यानी कोई ग्रीफ है, एक पेशेंट है, कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है, कोई एंजाइटी से, तो हम उनको एजुकेट करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को उस इशू के बारे में बताते हैं कि ये किस टाइम तक रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, इसमें ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। एजुकेट द पर्सन एंड द फैमिली मेम्बर्स अबाउट द इलनेस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप when therapists plan to give the intervention. It helps the client to come to know what actually he is passing through. Catharsis, definitely जब एक बंदा हमें अपने मसला बताता है तो उसकी वो कैथारसिस होती है, और बहुत सारे लोग कैथारसिस से ही जब वो अपना मसला बताते हैं तो इस तरह से वो जो जितने भी उनके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स फीलिंग्स आ रही होती हैं तो वो वो एक चीज़ जब शेयर हो जाती है, दिस इज़ बेसिकली द कैथारसिस इज़ बेसिकली द वेंटिलेशन ऑफ योर फीलिंग्स। तो जब वो वेंटिलेशन हो जाती है तो डेफिनेटली यू विल फील कम्फर्ट। तो ये टेक्निक्स हम उनके साथ क्योंकि इसीलिए भी यूज़ करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे होते हैं, बहुत एक क्राइसिस वाली सिचुएशन को उन्होंने विटनेस किया होता है, तो बहुत चीज़ें उसके जहन में होती है, उस बंदे के जहन में। तो जब वो वेंट आउट करता है तो वो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम उनको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताते हैं मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स के लिए, जिसको वो यूज़ करके चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। उनकी डेवलपिंग द कोपिंग स्किल्स जो कि जिसमें है कि यानी इसमें हम उनकी मुकाबला करने की जो सलाहियतें हैं, जैसे स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हो गई, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, इन चीज़ों पर काम करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे कि किस तरह से ये पॉजिटिव थिंकिंग मुख्तलिफ़ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करके अपने इश्यूज़ के साथ डील कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम ये करते हैं कि यानी जब एक बंदे के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म की वर्स्ट थॉट्स आ रही होती हैं तो हम उनको ये एक टेक्निक है जिसमें हम उनको कहते हैं कि अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको तंग कर रही हैं, जो इरिटेबल थॉट्स हैं, वो आप एक साइड पे लिख दें, एक पेपर पे लिख दें, ठीक है, यानी सेंटर में राइट लेफ़्ट जहाँ भी। फिर एक साइड पे उसके जो फ़ायदे हैं वो लिखें और एक साइड पे उसके नुकसानात हैं वो लिख दें। तो इससे उनको वो एक चीज़ जो उनके दिमाग में चल रही होती है वो उनके जब सामने आती है तो चीज़ें उनको और क्लियर हो जाती हैं कि मुझे किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसका फ़ायदा ज़्यादा है और किसका नुकसान ज़्यादा है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में जो है तो वो हम एम्पैथी शो करते हैं, उनको एक्टिवली लिसन करते हैं, उनके जो होप है उसको उस चीज़ को मेंटेन रखने में उनकी हेल्प करते हैं, और किसी चीज़ की तरफ अगर वो उनकी अपोजिशन या रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस चीज़ पर हम उनके साथ काम करते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जिसमें हम PMR यूज़ करते हैं, फुल बॉडी जो है तो वो एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा हम जो है तो वो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जिसमें हम गाइडेड इमेजरी उनको एक थ्रू इमेजिनेशन हम उनको एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाकर उनको ऐसी कंफर्ट एरिया में लेकर जाते हैं जहाँ से जो है तो वो जितनी भी उनकी जो वरीज़ हैं वो
اب خود ہی مطلب وہ ایسے فیل کریں کہ ان کی جو وریز ہیں، جو جتنی بھی ٹینشن ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ ایک کمفرٹیبل جگہ پر ہیں. تو یہ سارا ہم تھرو امیجنیشنس ہم کرتے ہیں، ویژول امیجری یا باڈی ریلیکسیشن کے تھرو ہم ان کو یہ ایکسرسائز جو ہے تو وہ کرتے ہیں، جس میں مطلب وہ ان کو ایک پیسفل پلیس میں لے جا کر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یعنی دے نیڈ ٹو فوکس آن دیئر فزیکل سینسیشنز آن دیئر باڈی، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے فیل کرواتے ہیں. تو یہ ایک ریلیکسیشن کی ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے. ڈیپ بریتھنگ میں ہم جو ہے تو وہ ان کو کہ اب ان کا بالکل ایک ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ کر ہم ان کو مختلف جو ہے تو وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں، جس میں وہ اپنی آئیز کلوز کر کے ڈیپ بریتھ کرتے ہیں، ناک کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں اور ماؤتھ کے ذریعے سے اس کو ایکسیل کرتے ہیں تھرو پراپر انسٹرکشنز. اور جو ہے تو وہ اس دوران ہم ان کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بریتھ کو ہولڈ کرنا ہے، کس طرح سے انہیل کرنا ہے، کس طرح سے ایکسیل کرنا ہے، اور along with the instructions ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں اور ریلیکس پوزیشن میں ہم ان کو لے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک صرف ہم اسی لیے نہیں بتاتے کہ آن دا اسپاٹ وہ اس کو کریں اور پھر بھول جائیں. یہ ٹیکنیکس ہم اسی لیے بھی ان کو بتاتے ہیں، یہ انٹرونشنس، یہ ماڈل، تاکہ کل کو کوئی اور کرائسس سچویشن ہے تو وہ ان سچویشن میں ان ٹیکنیکس، ان انٹرونشنس کو ڈیل کر کے خود کو ایزیلی جو ان کی جو کوپنگ اسکلز ہے وہ زیادہ اور انہینس ہو جائیں اور مزید جو سچویشن ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. Thank you. That was all about our today's lecture, that is the crisis intervention and models of helping. لیکچر کے بارے میں کوئی بھی کویشچن ہو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور لیکچر اچھا لگا ہو تو کائنڈلی شیئر دس لیکچر وتھ یور فرینڈس، وتھ یور ریلیٹیوس، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے کچھ سیکھیں. تھینک یو.